ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری بیوی جہیز میں اپنے ساتھ ایک ملازمہ لائی۔ وہ ہر وقت بیوی کے ساتھ رہتی، پر مجھے ایک بات بڑی عجیب لگتی کہ میں جب بھی بیوی کے قریب جاتا نوکرانی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگتی اور بیوی فوراً سے اس کے کمرے میں چلی جاتی۔ جب واپس آتی تو فوراً کمرے کی لائٹ بند کر دیتی، کہتی مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ اس لیے جب اگلے دن نوکرانی روئی تو میں نے بیوی کو زبردستی کمرے میں بند کیا اور خود نوکرانی کے کمرے میں چلا گیا۔ پر دل لرز اٹھا جب دیکھا نوکرانی میرا نام عثمان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فی الحال شادی کرنے کے حق میں ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرنے تھے، لیکن کیونکہ میری اماں مرحومہ کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی جیسے ہی میں نوکری کرنے لگوں فوراً سے ان کی بہو کو گھر لے آؤں۔ میری اماں نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کے بعد مجھے ان کی یہ خواہش ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ کچھ اماں کی آخری خواہش کا احترام کیا تھا اور کچھ میرے گھر کے حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے اب شادی کرنا ضروری لگا۔ میرے ابا کا تو بہت پہلے ہی میرے بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ میری امی نے ہی مجھے پال کر بڑا کیا تھا، مجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ وہ خود نوکری کرتی تھی، لیکن جب اس وقت میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا تو وہ بیمار رہنے لگی۔ پھر 2 سال بعد ہی اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر میرے ابا مرحوم کے پاس چلی گئی۔ ان کے بعد میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، کچھ قریبی دوست اور یار وغیرہ تھے اور کچھ آس پاس کے محلے کی خواتین جو اماں کو اچھے طریقے سے جانتی تھی اور یہاں پر ہمارا آنا جانا تھا۔ اب لے دے کر وہی لوگ ہمارے تھے، کیونکہ جو ہمارے اپنے رشتہ دار تھے انہوں نے تو 1 سال پہلے ہی ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جس وقت میرے ابا کا انتقال ہوا تھا اس وقت ذمہ داری اٹھانے کے ڈر سے سارے رشتہ داروں نے ہم سے کنارہ کر لیا، لیکن میری امی نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، اسی لیے انہوں نے بنا کسی کی مدد اور بنا کسی کے سہارے کے اپنی زندگی خود بنائی اور میرا مستقبل بنایا۔ اسی لیے اماں میں اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا کہ انہوں نے میری خاطر جو قربانیاں دی تھیں وہ آج تک میں بھولا نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی اماں کی بات مانی تھی، وہ جو بھی کہتی تھی میں وہی کرتا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میں ان کی آخری خواہش کو اتنی آسانی سے رد کر دیتا، ان کی آخری خواہش نہ مانتا؟ میرے لیے تو ان کی ہر خواہش بہت احترام کی حامل تھی، تو ایسے میں ان کی سب سے بڑی خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اور ویسے بھی امی کے انتقال کے بعد اس گھر کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ میری امی کے انتقال کو 1 سال ہو چکا تھا، اور یہ 1 سال میں نے کس طرح سے گزارا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارا کرتا تھا، کیونکہ گھر میں آتا تو اماں کی یاد آتی تھی، اور ویسے بھی اب تو میرا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اکیلے گھر میں رہنے سے اچھا تھا کہ میں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیتا، اور میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ لیکن اس طرح زندگی نہیں گزرتی، آخر کار مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو لینا ہی تھا، اور پھر سبھی لوگوں نے مجھے اس بات کا مشورہ دیا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو میں گھر واپس جلدی آ جایا کروں گا، دوسرا میرے گھر میں رونق ہو جائے گی، کوئی گھر سنبھالنے والی آ جائے گی تو مجھے بھی باہر کے کھانے نہیں کھانے پڑیں گے۔ اب تو یہ بھی مسئلہ تھا، پہلے تو میری ماں میری پسند کی ہر چیز میرے آنے سے پہلے ہی تیار رکھتی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی سے گئی تھی تو زندگی بالکل خالی ہو کر رہ گئی تھی، نہ کوئی فکر کرنے والا تھا، نہ ہی کوئی خیال رکھنے والا۔ جب ماں تھی تو وہ میرا خیال رکھتی تھی، ماں کے جانے کے بعد تو میں نے خود بھی اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اور ماں کے جانے کے بعد میں خود بھی کافی بیمار رہنے لگا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے خود کو سنبھالنا پڑا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ مجھے امی کی کمی کچھ اس وجہ سے بھی زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ میں اور میری امی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھے، کیونکہ ابا کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اماں نے ہی مجھے پالا تھا، مجھے بڑا کیا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ ایسے میں نے بھی اپنے ارد گرد امی کے سوا کسی دوسرے انسان کو نہیں دیکھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انہوں نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ چاہتی تو دوسری شادی کر کے زندگی کو پرسکون بنا سکتی تھی، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کیا اور اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی۔ جب میں ان سے یہ بات کہتا تو وہ یہی کہا کرتی تھی کہ یہ ان کا فرض تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری ماں نے
جو کچھ میرے لیے کیا تھا بہت کم لوگ کسی کے لیے کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اکیلے اس طرح سے اپنے بچوں کو پالنا۔ اس کے اپنے سب لوگ اسے دوسری شادی پر مجبور کر ہی دیتے ہیں۔ میری امی کو بھی مجبور کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی کسی کی بات نہ مانتے ہوئے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ پہلے تو ہمارے سارے رشتہ دار ہی ہم ماں بیٹے سے دور رہتے تھے، لیکن اب جب سے میری اچھی نوکری لگی تھی تو سبھی نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا۔ میں جانتا تھا ان لوگوں کو ہمارے گھر کیوں آنا جانا ہے۔ خاص طور پر میری تائی جان تو بہت ہی گھر کے چکر لگاتی تھی، مجھے اپنا بیٹا ماننے لگی تھی، اور پھر آئے دن اپنی بیٹی کو کھانا دے کر ہمارے گھر بھیج دیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ میں اچھی طرح سے ان کے ارادے جان چکا تھا کہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کی بیٹی کو کوئی پریشان کرنے والا، تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے میں وہ یہاں پر اپنی مرضی چلا سکے گی، لیکن میں کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جن لوگوں نے ساری زندگی ہم سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا اور اس لیے ہم سے دوری اختیار کر رکھی کہ کہیں ہم دونوں ماں بیٹے کا بوجھ ان پر نہ پڑ جائے، اور دوبارہ سے رشتہ داری جوڑنا چاہتے تھے، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں جانتا تھا۔ ان لوگوں نے میرے ابا کے انتقال کے بعد اس طرح ہمیں دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور اب دوبارہ سے کبھی میں ان کے گھر میں آنا جانا ویسے نہیں کر سکتا تھا جیسے کہ میرے ابا جب زندہ تھے تب ہوا کرتا تھا۔ تائی جان نے بھی مجھے اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا، اور میں یہ جانتا تھا کہ وہ کس لیے مجھے اپنا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میرا وہاں پر زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے اپنی تائی جان کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زحمت نہ دیا کریں، میرے لیے گھر میں کھانا نہ بھیجا کریں۔ میں اپنے لیے کھانا خود بنا سکتا ہوں۔ زیادہ تر وقت میرا گھر سے باہر گزرتا تھا۔ دوپہر کا کھانا تو میں اپنے دفتر میں ہی کھا لیا کرتا تھا، جبکہ رات کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھا کر واپس آتا۔ اس لیے مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، اور پھر میری امی کی سب سے اچھی سہیلی، جو کہ ہماری ہمسائی بھی تھی، انہوں نے مجھے شادی پر راضی کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اب شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بھی ساری ذمہ داری ان پر ڈال دی، کیونکہ میری ذاتی پسند کوئی نہیں تھی۔ نہ ہی میں نے کبھی کسی لڑکی کو پسند کیا تھا، نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ شادی کے وعدے کیے تھے۔ یہ فیصلہ ہمیشہ سے ہی میں نے اپنی اماں کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ میری زندگی کا اتنا سب سے بڑا اہم فیصلہ میری امی خود کریں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میری زندگی کا ہر فیصلہ کیا تھا، اور ہر فیصلہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ میری زندگی پر مجھ سے زیادہ میری امی کا حق تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی بہو کو تلاش کریں۔ اسی لیے میں نے آج تک نہ تو کسی لڑکی سے محبت کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ شادی کے وعدے کیے تھے۔ خالہ رضیہ نے بھی محلے کی خاتون سے میرے رشتے کی بات چلائی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی ایک تصویر دینے کے لیے کہا، وہ میں نے انہیں دے دی۔ رضیہ خان نے میرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، لیکن میں نے انہیں ایک بات صاف کہہ دی تھی کہ وہ مجھے بار بار کسی سے ملنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ ایک ہی دفعہ میں ان لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ اگر ان لوگوں کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہوئی تو اس کے بعد ہی وہ لوگ مجھ سے ملاقات کریں۔ نہ تو میرے پاس اتنا زیادہ وقت تھا کہ میں الگ الگ لوگوں سے ملتا، نہ ہی مجھے یہ چیز پسند تھی، اسی لیے میں نے پہلے ہی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، اور وہ میری بات کو سمجھتے ہوئے وہی کرنے لگی۔ اور پھر تھوڑے دنوں کے انتظار کے بعد رضیہ خالہ نے مجھے کچھ لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لڑکیوں میں سے میں جس لڑکی کو بھی پسند کروں گا وہ اس کے گھر رشتہ لے کر چلی جائیں گی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے یہ چیز پسند تھی، اس طرح سے کسی بھی لڑکی کو پسند کیا جائے۔ میری کوئی خاص پسند نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی زیادہ ڈیمانڈ۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جو بھی لڑکی میری زندگی میں آئے وہ میری زندگی کو سنوار دے اور ہر معاملے میں میرا ساتھ دے۔ میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں آنے والی لڑکی میری ماں کی طرح ہو، جو کہ ہر مشکل حالات میں میرا ساتھ دے، نہ کہ بات بات پر جھگڑا کرے یا پھر گھر کا ماحول خراب کرے۔ مجھے اپنے گھر میں سکون پسند تھا، کیونکہ ہمیشہ سے ہی میں نے اپنے گھر میں سکون دیکھا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی شامل ہو جو میرے گھر کے سکون کو برباد کر دے۔ سچ کہوں تو مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے میں نے خالہ سے یہی کہا تھا کہ میرے لیے کوئی شریف سی اور سادہ سی لڑکی دیکھ لیں جو میرے گھر کو اچھی طرح سے سنبھال سکے۔
اسی میں خوش رہنے کی عادت ڈالے جو اس گھر میں موجود ہو، نہ کہ مجھ سے بات بات پر جھگڑا کرے یا پھر ایسی چیزوں کی فرمائش کرے جو کہ میں پوری نہ کر سکوں۔ خالہ میری پسند کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اور ویسے بھی بچپن سے وہ مجھے جانتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مجھے کس طرح کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اور میرا مزاج کیسا ہے، اسی لیے انہوں نے میرے مزاج کے مطابق ہی لڑکی دیکھنا شروع کر دی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے میرے لیے ہیرا کو پسند کر لیا۔ ہیرا کی تصویر انہوں نے مجھے دکھائی، دکھنے میں تو وہ خوبصورت تھی، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ رضیہ خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ بہت ہی اچھے خاندانی لوگ ہیں، اور ہیرا بہت ہی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، اسے ہر چیز کی تمیز اور سلیقہ بھی ہے۔ خالہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے گھر والوں کو میری تصویر دکھائی ہے اور میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہ رشتہ ہر لحاظ سے قبول ہے اور وہ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں نے اپنی مصروفیات کو تھوڑا سا کم کیا اور وقت نکال کر خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ ان کے گھر جا کر مجھے واقعی اچھا لگا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے ہی طرح کا تھا، اور ہیرا کی امی سے مل کر مجھے اپنی امی یاد آ گئی۔ وہ بہت ہی پیار اور محبت سے بات کرنے والی خاتون تھی۔ مجھے ان کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا، اسی لیے میں نے تو اپنی طرف سے خالہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہاں کر دیں۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد ان لوگوں کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ ان لوگوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ خالہ نے ان کو اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، میری امی کا انتقال ہو چکا ہے اور آگے پیچھے زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں، جو لوگ ہیں ان سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی ابا کے انتقال کے بعد ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ جاننے کے بعد بھی ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو کہ سمجھدار اور سلجھا ہوا ہو۔ دونوں طرف سے پسند کرنے کی دیر تھی کہ پھر منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا کر دی گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی میں بہت زیادہ ہنگامہ کیا جائے، میں بس یہی چاہتا تھا کہ شادی سادگی سے کی جائے۔ ہیرا کے گھر والوں کا بھی کچھ ایسا ہی ماننا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شادی سادگی سے کی جائے۔ وہ لوگ بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ بہت زیادہ ہنگامہ یا پھر شور شرابہ کیا جائے۔ ایک تو ان لوگوں کی سوچ میری سوچ سے بہت زیادہ ملتی تھی، یہی وجہ تھی اس رشتے پر میں نے ہاں کی، ورنہ اس سے پہلے بھی خالہ نے مجھے 2-3 رشتے دکھائے تھے، لیکن ان کے گھر جا کر مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے شادی کرنے کا فیصلہ غلط لے لیا ہے۔ ہیرا کے گھر جانے سے پہلے خالہ مجھے 2 گھروں میں اور بھی لے کر جا چکی تھی، اور وہاں پر جا کر جس طرح کا ماحول، جس طرح کی ساری چیزیں میں نے دیکھی تھی، اس کے بعد تو مجھے اپنے فیصلے پر شک ہونے لگا تھا۔ میں یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے یا پھر نہیں۔ جن لڑکیوں سے میری ملاقات ہوتی تھی وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن ہوتی تھی یا پھر بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی تھی۔ وہ لوگ جو شادی سے پہلے ہی مجھ سے اس طرح سوال کرتی تھی جیسے میں رشتے کے لیے نہیں بلکہ کسی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے میں نے ان دونوں رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ بالآخر ہیرا کے گھر والے مجھے اچھے لگے تھے۔ یہاں پر میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اب میری منگنی ہو چکی تھی، اور منگنی کے بعد 1-2 بار میں نے ہیرا سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس مزاج کی لڑکی ہے۔ لیکن میں نے جب بھی فون کیا مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی میرا فون نہیں اٹھایا، اور پھر فون کے بجائے میں نے اسے ایک میسج کیا تھا۔ اس کا جواب بھی اس نے عام سے انداز میں دیا تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے مجھ سے بات نہ کرنا چاہتی ہو، یا پھر اس کے گھر والوں نے اس چیز کی اجازت نہ دی ہو۔ وہ لوگ تھوڑے سے مذہبی معلوم ہوتے تھے، اسی لیے میں نے بھی اس بات پر اس سے زیادہ مجبور نہ کیا اور شادی کا انتظار کرنے لگا۔ میرے کہنے کے مطابق شادی تو سادگی سے کی گئی تھی، لیکن ہیرا کے گھر والوں نے اسے جہیز میں بہت کچھ دینے کا سوچ رکھا تھا، جبکہ میں تو چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ انہیں اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی تو ایک ہی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کو ہر وہ چیز دینا چاہتے ہیں جو کہ اس کی خواہش ہے، اس کی ضرورت ہے۔ خیر، یہ ان کی بیٹی کا ان کے گھر والوں کا معاملہ تھا، اسی لیے میں نے اس بات میں زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ پھر ہیرا کے گھر والوں نے ضرورت سے زیادہ چیزیں اسے جہیز میں دی، اور اس کے جہیز سے میرا پورا گھر بھر چکا تھا۔ مجھے چیزوں کا لالچ تھا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ جو بھی انہوں نے دیا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دیا تھا، اور میں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور ساری چیزوں کو خاموشی سے قبول کر لیا، جبکہ مجھے ان چیزوں کو دیکھ کر تھوڑی بہت تو الجھن ہوتی تھی۔
کیونکہ میں کبھی بھی جہیز کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوئی تھی جب شادی کے اگلے دن میری بیوی اپنے جہیز میں ایک ملازمہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ اس بات پر مجھے کافی حیرت ہوئی کہ آخر میری بیوی کے جہیز میں ملازمہ کو ساتھ کیوں لائی تھی۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ جب میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اسے گھر کے کام کاج کے لیے زیادہ عادت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے سارے کام اس کے گھر کے ملازم ہی کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اسے زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کی خاص ملازمہ ہے نمو، اور کافی سالوں سے ان کے گھر میں ہی کام کر رہی ہے۔ ایسے میں ہیرا کا بھی اس کے ساتھ دل لگا ہوا تھا، اسی لیے اس کے والدین نے اس ملازمہ کو بھی اس کے ساتھ جہیز میں بھیج دیا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا کچھ دیکھا تھا۔ میرے لیے یہ بات کافی عجیب تھی، لیکن میری بیوی نے مجھے اس بارے میں سارا کچھ بتا دیا تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گیا تھا اور اسے کچھ نہ کہا۔ جہاں پر میں نے اس کی خوشی کے لیے، اس کے گھر والوں کی خوشی کے لیے اتنا کچھ گھر میں برداشت کیا تھا، وہاں پر ایک ملازمہ کا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں نے اس بات میں زیادہ دلچسپی نہ لی، اس ملازمہ کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن جیسا میں نے سوچا تھا سب کچھ ویسا نہیں تھا، کیونکہ میں جو یہ سمجھا تھا کہ میری بیوی اپنے ساتھ جس ملازمہ کو لائی ہے وہ اس کے لیے صرف ایک ملازمہ ہی ہے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، جبکہ تھوڑے دنوں میں مجھے اس بات کا احساس اچھی طرح سے ہو گیا تھا کہ میری بیوی کے لیے وہ ملازمہ صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ اس طرح بات کرتی تھی جیسے اس کی سہیلی ہے اور وہ اسے کافی عرصے سے جانتی ہو۔ خیر، میری بیوی کے کہنے کے مطابق ان کے گھر میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہو، تھوڑی بہت دوستی بھی ہو گئی ہو۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز مجھے کافی حیران کرتی تھی، وہ یہی تھی کہ میری بیوی زیادہ تر وقت ملازمہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ میرے گھر آنے پر میرے ساتھ بھی اس کی باتیں کرتی تھی۔ آج اس نے یہ کیا، مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ کون اپنے گھر کے ملازموں کی باتیں اس طرح سے اپنے گھر میں کرتا ہے جیسے کہ میری بیوی کیا کرتی تھی۔ شروع میں تو میں ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ آہستہ آہستہ میری بیوی خود بخود ان ساری چیزوں کو سمجھنے لگے گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ میرا اندازہ غلط تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ ملازمہ بھی ہر وقت میری بیوی کے آس پاس ہی گھومتی رہتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے تھے جب میں نے اپنے دفتر کے ایک دوست کو گھر پر دعوت پر بلانے کا ارادہ کیا۔ سرفراز سے میری کافی اچھی اور پرانی دوستی تھی اور وہ میرے اسکول کا دوست تھا، اسی لیے میں نے اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی اس کے ساتھ منانے کا عادی ہو چکا تھا۔ میری امی کے بعد اگر کوئی میری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز تھا اور اہم تھا تو وہ سرفراز ہی تھا۔ اب جب کہ شادی ہو گئی تھی، گھر میں بیوی آ گئی تھی، ایسے میں وہ ہم دونوں کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے والدین بھی ملک سے باہر رہتے تھے، ایسے میں نے اسے اپنے گھر پر دعوت پر بلانے کا ارادہ کیا۔ میں نے یہی سوچا کہ گھر آ کر وہ کھانا بھی کھا جائے گا اور میری بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جبکہ میں نے ہیرا سے اس بارے میں بات کی تو اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانے کی ساری تیاری کر لے گی، میں اپنے دوست کو گھر بلا سکتا ہوں۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہیرا کا رویہ میرے ساتھ بھی اچھا ہوتا تھا، اس نے کبھی بھی میرے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا تھا، نہ ہی کبھی میری کسی بات سے انکار کیا تھا۔ میں جو بھی اسے کرنے کے لیے کہتا وہ مان جاتی تھی۔ زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، لیکن ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، وہ میری بیوی کی ملازمہ میں اس قدر دلچسپی مجھے سخت ناپسند تھی، اور اب تو مجھے اس بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس ملازمہ کا ہمارے گھر کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میری بیوی کی اس طرح سے اس کی حمایت کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ بھی آہستہ آہستہ مجھے برا لگنے لگا۔ پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک بار میرا دوست گھر سے ہو کر چلا جائے، اس کے بعد اس معاملے پر خود اپنے طریقے سے بات کروں گا اور سلجھاؤں گا۔ سرفراز کو میں نے کھانے کی دعوت پر بلا لیا۔ میری بیوی نے ملازمہ کے ساتھ مل کر بہت اچھا کھانا بنایا تھا، جس کی تعریف کیے بغیر سرفراز نہ رہ سکا۔ آتے وقت ہم دونوں کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا تھا۔ ہیرا سے مل کر اور کھانا وغیرہ کھا کر واپس چلا گیا، لیکن اگلے دن جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے ہماری ملازمہ کے بارے میں پوچھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے تو آج تک کبھی بھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، اور جب کہ لی بھی تو ایک ملازمہ کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا؟
جب میں نے اسے نمو کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے اور میری بیوی کے جہیز میں اس کے ساتھ آئی ہے، تب سے لے کر اب تک ہمارے گھر میں ہی موجود ہے، میری یہ بات سن کر سرفراز کافی حیران ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی اسے کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے دیکھنے میں اور بات کرنے کے انداز سے وہ لڑکی کہیں سے بھی اس سے ملازمہ نہ لگی۔ اس کی بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن میں نے مذاق سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا، جبکہ سرفراز کا کہنا تھا کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں، اس بات پر یقین کروں یا نہ کروں، لیکن وہ لڑکی اسے ملازمہ نہیں لگتی اور اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ سرفراز کے سامنے تو میں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بیٹھ چکی تھی، اور پھر اس دن کے بعد سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے گھر کی ملازموں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ کیا وہ واقعی میں بول چال میں اور دکھنے میں کوئی ملازمہ نہیں لگتی۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ سرفراز بالکل ٹھیک ہے، وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، کہ وہ کہیں سے بھی کوئی کام کرنے والی ماسی تو نہیں لگتی۔ میں کسی نہ کسی بہانے سے اس سے تھوڑی بہت بات کرتا، یہ جاننے کے لیے کہ اگر وہ بات کرنے میں کیسی ہے۔ آج سے پہلے نہ تو میں نے کبھی اس میں کوئی دلچسپی لی تھی، نہ ہی اسے کبھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سرفراز کے کہنے پر میں نے اسے لڑکی کو نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بات کرنی شروع کی، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ سرفراز کی بات غلط نہیں تھی، وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، اور اگر وہ لڑکی ملازمہ نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ اور اس کا میری بیوی کے ساتھ اس قدر لگاؤ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ ہماری شادی کو ابھی 2 ہی ہفتے گزرے تھے اور مجھے اس نوکرانی سے الجھن ہونے لگی، اور ایک بات جو اسے لے کر مجھے بہت عجیب لگتی تھی وہ یہی تھی کہ میں جب بھی اپنی بیوی کے قریب جاتا تو نوکرانی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگتی، اور بیوی فوراً سے اس کے کمرے میں چلی جاتی، اور جب واپس آتی تو فوراً کمرے کی لائٹ بند کر دیتی، کہتی مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ جب سے ہم لوگوں کی شادی ہوئی تھی تب سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ میری بیوی نے ایسا نہ کہا ہو۔ 2 ہفتوں میں ایک بار بھی مجھے اپنی بیوی سے تسلی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور نہ ہی ہم دونوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا، کیونکہ پورا دن میں دفتر میں گزارتا تھا اور جب ہی شام کو واپس آتا اور رات کو ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت ملتا تو اس نوکرانی کا رونا سن کر میری بیوی اس کے پاس چلی جاتی۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس ملازمہ کو میں نے اپنے گھر میں ہر حال سے نکالنا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک وہ گھر میں رہے گی ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہی رہیں گے۔ لیکن اس کو نکالنے سے پہلے میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مجھے سارے معاملے کی وجہ جاننی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ اب میں سارے ڈرامے کو ایک ہی دن میں ختم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اگلے دن جب نوکرانی روئی اور میری بیوی اس کے کمرے میں جانے لگی تو میں نے فوراً اسے روکا اور زبردستی اسے کمرے میں بند کیا اور خود نوکرانی کے کمرے میں چلا گیا۔ پر دل لرز گیا جب میں نے دیکھا کہ نوکرانی میرا لباس پہنے کمرے میں موجود تھی اور رونے کا ناٹک کر رہی تھی، جو کہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ لڑکی رونے کا ڈرامہ کرتی ہے، اور اس طرح سے مجھے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ میں اسے اس حال میں دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ اس لڑکی نے آخر میرے لباس کو پہن رکھا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے کمرے سے فوراً واپس آ گیا۔ اپنی بیوی سے میں نے یہ کہا کہ جو بھی حقیقت ہے وہ مجھے خود بخود سچ بتا دے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اسے اس کی ملازمت سمیت اس گھر سے واپس بھیج دوں گا، اور پھر اپنے والدین کو ساری وضاحتیں دیتی رہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ساری حقیقت بتا دیں، لیکن مجھے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ ساری حقیقت جاننے کے بعد میں اس کے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی میں اسے چھوڑوں گا کہ آخر اس کے پیچھے ایسا کیا راز تھا۔ خیر ساری حقیقت جاننے کے لیے میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا کہ میں ساری بات سننے کے بعد نہ تو اسے کچھ کہوں گا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ضروری تھا کہ وہ ساری حقیقت سچ سچ بتا دیتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جس کو وہ اپنے ساتھ اس گھر میں لے کر آئی حقیقت میں وہ کوئی ملازمہ نہیں ہے، اور یہ بات تو میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ لڑکی ملازمہ نہیں ہے، اور سرفراز کی کہی ہوئی بات بھی اب مجھے یاد آ گئی تھی۔ اس نے اس بارے میں کہا تھا کہ وہ لڑکی کہیں سے بھی کسی بھی حلیے سے اور بات چیت کرنے کے انداز سے ملازمہ نہیں لگتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس کا نام نمرا ہے اور وہ اس کی سہیلی ہے، اور ان دونوں کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی، اور وہیں سے ان دونوں کی دوستی شروع ہو گئی۔
ہیرا کا کہنا تھا کہ دونوں کی دوستی اس نوعیت کی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنے کے لیے تیار نہ تھے۔ نمرا کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے تائے کے گھر میں رہتی تھی۔ والدین کے جانے کے بعد سے کبھی بھی کسی نے اس سے محبت سے بات نہیں کی تھی۔ ایسے میں جب اس کی ملاقات ہیرا سے ہوئی تو وہ دونوں بہت اچھی دوستیں بن گئی، کیونکہ ہیرا ہمیشہ سے ہی لوگوں سے ہمدردی کرتی تھی اور بہت ہی پیار اور محبت سے بات کرنے والی تھی۔ جب اس کی ملاقات نمرا سے ہوئی اور اس نے محبت سے بات کی تو نمرا کو اس کا لہجہ پسند آیا، اور یہی وجہ تھی کہ دونوں بہت گہری دوستیں بن گئی تھی۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا تھا کہ نمرا نے تو کسی اور کو دوست بنایا ہی نہیں تھا۔ اس کی اکلوتی دوست ہیرا ہی تھی، جبکہ ہیرا نے بھی اپنی ساری دوستوں کو نمرا کے کہنے پر ایک ایک کر کے چھوڑ دیا، اور اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی دوستیں تھیں اور سب کچھ تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ نمرا کا کہنا تھا کہ وہ ہیرا کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑ دے گی۔ ویسے بھی وہ اپنے تائے کے گھر میں رہتی تھی اور وہ لوگ اسے بوجھ کے علاوہ اس سے کچھ زیادہ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے۔ جبکہ دوسری طرف ہیرا کے گھر والوں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، اور ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ نمرا اس سے ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ وہ دونوں کہیں دور جا کر اپنی مرضی سے زندگی جیتی ہیں، جبکہ ہیرا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کی دوستی اس طرح چلتی رہی۔ نمرا ان کے گھر بھی آ جایا کرتی تھی اور اس کے ماں باپ بھی اس سے اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کس قدر لگاؤ رکھتی ہے۔ لیکن جب یہ ہیرا کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ہیرا کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ نمرا کا اس کے ساتھ لگاؤ کچھ زیادہ ہی تھا اور وہ دوستی سے بڑھ کر تھا۔ ایسے میں اس طرح میری بیوی کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ نمرا کی باتوں میں آ کر ان سے دور ہو جائے، اسی لیے وہ لوگ جلد از جلد اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ لڑکی اس سے دور رہ سکے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ مجبور تھی، اور نہ ہی اپنی دوست کے لیے اپنا گھر چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے مجبوری میں آ کر اسے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ جیسی یہ بات نمرا کو معلوم ہوئی تو وہ کافی پریشان ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ایسے میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ جب نمرا نے میری بیوی کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ اس کے ساتھ اس کے سسرال چلی جائے، ویسے بھی تو یہاں پر میرے علاوہ اور کوئی ہوتا نہیں تھا اور کسی کو اس بات پر شک بھی نہیں ہوتا، وہ دونوں سہیلیاں ہیں، نہ کہ نمرا ہمارے گھر کی ملازمہ، اسی لیے اسے اپنے ساتھ ہی لانے کے لیے دونوں یہ پلان بنایا تھا، کیوں نہ وہ نمرا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ نمرا کا کہنا تھا کہ اسے اپنی دوست کے ساتھ رہنا، ایسے میں اس کے گھر والوں کی ملازمہ بن کر بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں میری بیوی کا کہنا تھا کہ مجھے بھی اس بات پر کوئی شک نہیں تھا، میں بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ اپنی سہیلی کو گھر کی ملازمہ بنا کر اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے آئی تھی، جبکہ اس بارے میں میری بیوی کے گھر والوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی سہیلی کو یہاں پر ملازمہ بنا کر لے آئی ہے، اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس کے دوست روز اس سے باتیں کرنے کے لیے بہانے سے اپنے کمرے میں بلا لیتی ہیں اور میرا لباس پہن کر مجھ جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر وہ کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی ہیں۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اسے اپنی دوست سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ وقت گزارتی ہے تو اس کی دوست کو اچھا نہیں لگتا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس کی دوست نے جہاں اس کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے گھر ملازمہ بن کر زندگی گزار رہی تھی، ایسے میں اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے نا، اور وہ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ ساتھ سارا وقت گزارتی تھی اور وہ دونوں یہاں پر سہیلیوں کی طرح مل جل کر رہتی تھی، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ ہمارے گھر میں ملازمہ نہیں تھی بلکہ وہ ملازمہ بن کر آئی ہوئی تھی۔ حقیقت میں وہ میری بیوی کی سہیلی تھی، باقی ساری باتوں کو تو اپنی جگہ الگ تھی، جبکہ میں نے تو یہی بات اس وقت سے پریشان کر رہی تھی کہ ایک لڑکی نے اپنی دوست کے لیے اپنا گھر کیوں چھوڑ دیا، اور ویسے بھی کوئی انسان دوستی میں اس قدر کیسے پاگل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے میں اس طرح سے رہنے لگ جائے۔ مجھے نمرا اور ہیرا کی دوستی میں جو چیز سب سے زیادہ عجیب لگتی تھی وہ یہی تھی، ان دونوں کے آپس میں بہت زیادہ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ تھا۔ اب جو کچھ بھی تھا مجھے اس چیز کو ختم کرنا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آگے کی زندگی اس طرح سے گزرے، اسی لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، جیسے کہ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا۔
یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی، اس بات پر خاموش ہو گیا، لیکن اب میرے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو مجھے نکالنا ہی تھا۔ جب میں نے سرفراز کو یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ بھی سن کر کافی حیران ہوا تھا، اور اس بات پر بھی کافی حیران تھا کہ نمرا میری بیوی کے ساتھ اتنا لگاؤ کیوں رکھتی ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سرفراز کا کہنا تھا کہ اس کا یہی حل ہے، اگر نمرا کی شادی ہو جائے، ایسے میں وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور خود ہی میری بیوی سے دور ہو جائے گی، پھر اس کی یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور ویسے بھی اب جب کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ چکی ہے تو ایسے میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دیتے۔ اس سے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے لڑکا کہاں سے تلاش کیا جاتا۔ میری شادی تو خود خالہ رضیہ نے کروائی تھی، ایسے میں اب اپنی بیوی کی سہیلی کے لیے کہاں سے رشتہ تلاش کرتا؟ کچھ سوچتے ہوئے میں نے سرفراز سے کہا تھا کہ ابھی تک اس کی بھی تو شادی نہیں ہوئی تھی، اگر وہی نمرا سے شادی کر لیتا تو یہ اور بھی اچھا ہو جاتا۔ اس سے یہ ہو جاتا کہ اگر وہ نمرا سے شادی کر لیتا تو اچھا تھا، کیونکہ وہ اب نمرا کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا، اور وہی تھا جو اسے سمجھا کر ٹھیک کر سکتا تھا، اور ایسے میں وہ لڑکی اپنے گھر کی بھی ہو جاتی اور سرفراز کا بھی گھر بس جاتا۔ سرفراز نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اور میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اسے آ کر ساری باتیں بتا دیں، پھر اسے یہی کہا تھا کہ اسے میری ایک بات ماننی پڑے گی کہ میں اس کی دوست کی شادی کروانا چاہتا ہوں، اور اگر اس نے میری یہ بات نہ مانی تو میں یہ بات سب کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بول کر ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی آسانی سے کبھی بھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ پھر میری دھمکی سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ میری بیوی نے اس کے رشتے پر ہاں کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو پاس بٹھا کر ساری بات سمجھائی، اور پھر آخر کار اسے میری بات سمجھ آ گئی۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کی دوست کی شادی ہو جانی چاہیے، بس اب نمرا کو اس بات پر راضی کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ نمرا کو خود بخود اس بات پر راضی کر لے گی۔ میں نے اگلے دن سرفراز کی مرضی پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، بس مجھے اس کی ہاں کی دیر تھی۔ پھر میں نے ان دونوں کی بات پکی کر دی۔ نمرا پہلے اس بات پر تیار نہیں تھی، لیکن جب میں نے اس کو اس بات کی دھمکی لگائی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کے باوجود بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اس سے اچھا تھا کہ وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ ایسے میں یہ بات وہ کبھی کبھار ہیرا سے مل بھی سکتی تھی، لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے کبھی بھی دوبارہ اپنی بیوی سے ملنے نہیں دوں گا۔ اور پھر آخر کار میری دھمکی کارگر ثابت ہو گئی۔ نمرا نے میری بات مانتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں ہم لوگوں نے سادگی سے نکاح کیا اور اسے اس گھر سے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد سے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے اپنے گھر میں سیٹ ہونے میں وقت لگے گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، وقت گزرتا گیا تھا اور اس بات کو 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے تک سرفراز نے ایسے ہم سے دور رکھا اسے تاکہ اس کی عادت اور لگاؤ ختم ہو جائے، اور وہ اسے دوسرے شہر لے گیا تھا۔ اور پھر جب 6 مہینے کے بعد ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان دونوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، بلکہ نمرا کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اس وقت جذبات میں آ کر غلط فیصلہ لیا تھا کہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنی دوست کے لیے یہاں آ گئی تھی، لیکن اب جب سے اپنے گھر کی ہو گئی ہے تو سکون میں رہنے لگی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے، اور اسے پہلے فیصلے پر اعتراض تھا، لیکن اب وہ دل سے اس فیصلے پر خوش ہے، اور میری شکر گزار ہے کہ میں نے اس کی زندگی کے لیے اتنا اچھا فیصلہ لیا اور اسے صحیح غلط کی پہچان بتائی۔ اس کے بعد سے میری بیوی اور اس کی سہیلی آپس میں ملتی جلتی رہتی تھی، گھر سے باہر بھی جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے گھر نہیں آتی تھی، اور نہ ہی ان دونوں کا ویسا لگاؤ رہا جیسا کہ پہلے تھا۔